اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بات کرتے ہیں جی لیور کے ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو جگر کی صحت ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جب آپ جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے پاس اور آپ کی مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز کرائی جاتی ہیں، اور اس میں جو ALT یا SGPT جو ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خون کی گرمائش زیادہ ہے، یعنی آپ کا SGPT زیادہ ہے، آپ کے لیور فنکشنز جو ہیں وہ ڈی رینجڈ ہیں، یا بعض اوقات وہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یرکان ہے۔ اس صورت میں پھر لیور کی پروٹیکشن کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کرایا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر دوائی استعمال میں آتی ہے وہ ہے سلیمرین۔ سلیمرین بنیادی طور پہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح آپ کے لیور کو فائدہ پہنچاتی ہے، کس طرح خدا نخواستہ اگر آپ یرکان کا شکار ہیں آپ کے یرکان میں کمی آ جاتی ہے، یا اگر آپ کے لیور فنکشنز ڈی رینج ہیں، ان میں کوئی پرابلم ہے، SGPT وغیرہ اگر آپ کا ہائی ہے یا تھوڑا سا اگر بلیروبین ہائی ہے، تو کس طرح سے یہ آپ کے لیور کے اندر جا کر ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہے اور کیسے آپ کے لیور فنکشن جو ہے وہ نارمل پہ آ جاتے ہیں۔ سلیمرین بنیادی طور پر اس کو ملک تھسل کہا جاتا ہے، اور یہ جڑی بوٹیوں میں جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ٹہنی اگر آپ توڑتے ہیں یا اس کا پھول آپ توڑتے ہیں اور ساتھ میں اسی جگہ سے ملک کی طرح کا ایک رطوبت اس کی نکلتی ہے، سو اسے ملک تھسل کہا جاتا ہے، اور اس میں سلیمرین جو ہے یہ کافی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور سلیمرین کے پھر آپ کے ہیلتھ پہ جو ایفیکٹس ہیں اور خاص کر وہ پازیٹیو ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سلیمرین بنیادی طور پہ اینٹی انفلیمیٹری کا کام کرتا ہے، تو اینٹی انفلیمیٹری یعنی جب بھی آپ کا SGPT بڑھتا ہے، آپ کے لیور سیلز جو ہوتے ہیں آپ کے خلیے لیور کے وہ انفلیمڈ ہوتے ہیں، اور ان کی انفلیمیشن کم کر کے آپ کا جو SGPT لیول ہے یا لیور انزائمز کا لیول ہے وہ نارمل پہ لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، سو جہاں پر جن سیلز میں ڈیمیج چل رہا ہو وہاں پر اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹس کی وجہ سے ان کا ڈیمیج کم ہو جاتا ہے، اور اس ڈیمیج کی کمی کی وجہ سے جو آپ کے لیور کے خلیے ہیں، جو سیلز ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور آپ کے لیور کا ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو ریزڈ ALT لیول ہے یا SGPT لیول ہے وہ نارمل کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ سو اینٹی انفلیمیٹری اور ساتھ ہی ساتھ میں جو اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے اس کا سہارا لے کر جو آپ کا لیور ہے اس کے سیلز نارمل ہو جاتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے جناب ڈی ٹاکسیفیکیشن کی۔ لیور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ جو آپ کی پوری بلڈ اس میں سرکولیٹ ہوتی ہے، اس میں میٹابولزم ہوتی ہے، مختلف میٹابولائٹس کو یہ نکال کے اور یہ باہر کرتا ہے بائل کے ذریعے یا اور طریقوں کے ذریعے، لیور یا کڈنی کے تھرو جو ہے تو آپ کے باڈی کی یا آپ کے بلڈ کی آپ کے سسٹمز کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ لیور کی اپنی ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے سلیمرین جو ہے وہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ سلیمرین کے ساتھ لیور کی اپنے خلیے ہیں، اپنے سیلز ہیں، ان کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اور آپ کا لیور جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمرین جو ہے اس کا ایفیکٹ آپ کے لپڈ پروفائل پہ، یعنی کچھ لوگوں میں نان الکوہولک سٹیٹو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، ان میں جو فیٹی لیور ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں، سو ان لوگوں میں بھی اگر ALT وغیرہ ریز ہو، آپ کے لیور انزائمز ڈی رینج ہو فیٹی لیور کے ساتھ، تو نہ صرف یہ آپ کے کولیسٹرول کو آپ کے لپڈ پروفائل پہ اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں جو آپ کے لیور پہ جو چربی آتی ہے عرف عام میں جسے کہا جاتا ہے فیٹی لیور، اس میں بھی کمی کا یہ باعث بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ اگر شوگر کے مریض ہوں، ان کا لپڈ پروفائل ڈی رینج ہو، ساتھ ہی ساتھ اگر ان کو فیٹی لیور ہو جو کہ یقیناً شوگر کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں، تو اس میں بھی سلیمرین کا استعمال جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ جو پتے میں پتھریوں کی پرابلم ہے جن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، ان میں بھی سلیمرین بعض کیسز میں جو ہے تو وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سکن کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ سکن ریپیئر کے لیے، سکن ٹرن اوور اگر زیادہ ہے، کچھ ایسے وہ ہیں مسائل سکن کے جو کہ سکن ٹرن اوور کم کرنے کے لیے، سکن کے ٹرن اوور جو سیلز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے سلیمرین کا استعمال جو آپ کے ڈرمٹولوجسٹ ہیں وہ بھی کراتے ہیں۔ تو اس کا استعمال مختلف سسٹمز میں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرگ ہے، ایک اینٹی آکسیڈنٹ ڈرگ ہے، جس کے ذریعے آپ کو آپ کے خون کی گرمائش، آپ کے لیور کی چربی، اور اگر آپ کے لیور انزائم ریزڈ ہوں ان کو نارمل پہ لانے کے لیے انتہائی حد تک مفید ہے۔ سلیمرین جو ہے اس کا مختلف قسم کی دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ اگر آپ نائٹروفیورنٹائن یا مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس کے ساتھ اس کا استعمال کراتے ہیں، سو ان کا جو آپس میں انٹریکشن ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں جن میں بلڈ کلاٹنگ کے ایشوز ہوں، جو لوگ ایسپرین کا، کلوپیڈوگریل کا، ان کا استعمال کر رہے ہوں، سو ایسی دوائیوں کے ساتھ یہ انٹریکشن آتی ہے، اور ایسی دوائیوں کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں محض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی سلیمرین کا استعمال کر سکتے ہیں۔
प्रेगनेंसी में ये सेफ़ नहीं है, लैक्टेशन में आप ये बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं उनमें सिलिमरीन का इस्तेमाल अगर ना कराया जाए तो बेहतर बात होती है। ख़वातीन हज़रात, आप अगर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में अगर आप जान के उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही साथ मैं हर वीडियो में मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जब आपसे तज़किरा करता हूं तो उसके एंड में ज़रूर कहता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना कीजिए। आपका डॉक्टर ही बेहतर समझता है कि कौन सी दवाई आपको तजवीज़ करनी है उसने, और कौन सी दवाई आपने कितने अरसे तक खानी है। सो जो भी दवाई आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो देर मत कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके प्यारे आपके दोस्त भी जो हैं तो इन मालूमात को हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।